رسول کی اطلاع کر دی، یا رسول دروازے پر کوئی آیا ہے؟ حضور نے فرمایا کون ہے؟ یا رسول ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ فرمایا انسان ہے؟ ہاں یا رسول انسان ہے، بہت مایوس ہے۔ کون ہے؟ یا رسول وحشی ابن حرب آیا، جس نے آدم علیہ السلام، جس نے حضرت حمزہ کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے، جس نے حمزہ کے کلیجے کو نکال کر بی بی ہندہ کو دیا تھا، وہ آیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ آیا ہے جس نے آپ کو خون کیا، رسول آیا تھا، وہ آیا ہے۔ کہا کس لیے آیا؟ فرمایا معافی کرنے کا فیصلہ کہ مجھے معاف کر دیے۔ بہت باتیں بیچ میں آ گئی، وحشی بھی آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جھک گئی، اوپر نہیں دیکھ سکتے تھے کہ مظلوم چچا کی مظلومیت سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا وحشی کیا چاہتے؟ یا رسول اللہ بس آپ مجھے معاف کر دیں، کلمہ پڑھا، چلو ہاتھ آگے چلو۔ نہیں یا رسول اللہ قرآن نے پابندی لگائی، جس نے ناحق خون کیا ہے اس کی توبہ معاف نہیں ہو سکتی۔ آیت آ گئی، جبریل السلام آ گئے، فرمایا وحشی سے کہو اسلام قبول کرنے کے بعد یہ گناہ معاف ہے۔ کہا اور بھی رکاوٹیں؟ کہا کیا؟ کہا جس نے بدکاری کے ارتکاب نہ کیا ہو اس کو اللہ معافی دے گا، اس سے ہو گئی گناہ۔ 3-4 بڑے بڑے گناہ شمار کرا، جبریل السلام آتے رہے۔ سورۃ فرقان آخری رکو، ایک ایک گناہ معاف کر۔ فرمائے وحشی اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن میرے سامنے نہ آیا کرو کہ مجھے مظلوم چچا کی یاد آ گئی۔ میں نے بھی معاف کر دیا، اللہ نے بھی معاف کر دیا۔ وحشی نے کہا میں نے اسلام کے سب سے بڑے علمدار کو شہید کیا، اب جب اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو نہیں ماروں گا اس وقت تک مجھے آرام نہیں آئے۔ مسیلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچایا تھا، اس بدبخت کو اللہ نے وحشی کے نیزے سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اللہ نے پھر وحشی سے کام بھی ایسا نہیں۔ مایوسی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر اللہ کے دربار میں مایوسی ہوتی تو اللہ وحشی کے کبھی بھی توبے کو قبول نہ کرتا۔ بڑا گناہ ہو جائے سوچ کر اللہ کے سامنے آؤ، یا اللہ تو نے تو وحشی کو بھی معاف کر دیا، یا اللہ تو نے تو وحشی کو بھی معاف کر دیا تھا، میری گناہ تو اتنے بڑے نہیں ہیں یا اللہ۔ اس امید